الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے کا سب سے اہم ترین موضوع گھروں کا سکون ہے، میاں بیوی کا پرسکون زندگی گزارنا ہے. جس میدان میں آج کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ خوشگوار زندگی اور پرسکون گھر کے بارے میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں کیسے سکون لا سکتے ہیں. یہ ایسے سوالات ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ اس بارے میں اسلام نے ہمیں کیا ہدایات دی، ان ہدایات پر ہم کتنا چل رہے ہیں. اگر اسلامی ہدایات کو سامنے رکھا جائے تو گھر کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے، میاں بیوی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. ایک موقع ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں بار بار آتا ہے، وہ خطبہ نکاح کے سننے کا موقع ہے. کون مسلمان ایسا ہے جس کو زندگی میں یہ موقع نصیب نہیں ہوتا؟ مگر سوچنے اور غور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کے 3 الگ الگ مقامات سے سلیکٹڈ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان آیتوں کو ہم سمجھتے نہیں اور غور نہیں کرتے. حالانکہ شادی کی بات کی پوری زندگی انہی آیات میں کے اطراف میں گھومتی ہے. ان 3 مقامات میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، ان میں سے ایک بات تقوی اور پرہیزگاری کی. میاں بیوی کی زندگی میں تقوی آ جائے اور پرہیزگاری آ جائے تو وہی میاں بیوی کو اپنے کاموں کی جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. یہ احساس کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہو کر جواب دینا ہے. اگر ہم میں سے کسی آدمی کو یہ جذبہ اور احساس یقین کی دولت کے طور پر حاصل ہے، وہ ہم میں سب سے بڑا آدمی ہے. پیسے والا بڑا نہیں ہے، علم والا بڑا نہیں ہے، تقوی والا بڑا ہے. قرآن مجید نے اس کو دہرایا ہے اور بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو خدا سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے. جس کی زندگی میں پرہیزگاری ہے، اور تقوی آنے کا نتیجہ یہی ہے کہ کسی آدمی میں تقوی آیا ہے، اس کے اندر ایک سینس ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، میں جو کر رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں، جو فیصلے میں لے رہا ہوں، اس کا جواب دنیا والوں سے زیادہ دنیا بنانے والے کے پاس مجھے دینا ہے. یہی احساس کو خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیتوں میں دیا جاتا ہے، جس میں صاف یہ پیغام ہے کہ گھر کو پرسکون بنانے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. میاں بیوی اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، خوشیوں بھری بنانے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. جب میاں بیوی دونوں میں تقوی آ جائے، بیوی اللہ سے ڈرے گی، میں جو شوہر کے ساتھ کروں گی اللہ کے پاس جواب دینا. اگر شوہر میں یہ احساس ہو کہ آج میرا جو برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، مجھے دنیا والوں کو جواب نہیں دینا ہے، مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، پھر میاں بیوی دونوں مل کر کے صحیح راستے پر چل سکتے ہیں. اور جس گھر میں میاں بیوی صحیح رہتے ہیں، وہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں میں خوشیاں ہوتی ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ خوشیوں کے ساتھ
ان دونوں کی اور اس گھر والوں کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ یہ جواب دہی کا احساس آج ہمارے اندر سے اصل میں ختم ہو گیا۔ گھروں میں جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، شوہر مارتا ہے، بیوی زبان چلاتی ہے، گالی گلوج ہوتی ہے، صبح شام جھگڑے ہوتے ہیں، آج ہمارے گھروں کا جو حال بنا ہے، یہ حال ایسا کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ شوہر کو بھی احساس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جواب دینا، بیوی کو بھی خیال نہیں آتا کہ مجھے اللہ کے پاس اس کا جا کر جواب دینا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون پیدا کرے۔ بہت سے رشتے ہیں ہمارے، ایک دوست کا رشتہ دوست کے ساتھ، آپ اگر بیٹے ہیں تو ایک رشتہ ماں باپ کا بھی ہے، اگر آپ بھائی ہیں تو آپ کا ایک رشتہ بھائی اور بہن کے ساتھ بھی۔ لیکن یقین مانیے دنیا کے جتنے رشتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سوتیلا پن آ سکتا ہے، لیکن ایک رشتہ دنیا میں ایسا ہے، میاں بیوی کا رشتہ بالکل صاف اور پاک رہتا ہے، اس میں سوتیلے پن کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید آپ پڑھیے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں میں جن نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں میاں بیوی کا تذکرہ ہے۔ رشتے تو بہت سے، ماں باپ کا بھی رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ قرآن پڑھیے اور آپ بتائیے کیا ماں باپ کے رشتے کو قدرت کی علامت کہا ہے؟ کیا بہن بھائی کے رشتے کو قدرت کی علامت کہا ہے؟ ایک رشتہ ہے جس کو اللہ نے قدرت کی علامت کہا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ قدرت کی عجیب مثال ہے، بیوی کہیں اور کی، شوہر کہیں اور کا، بعض مرتبہ رشتہ داری بھی نہیں، دونوں مل کر کے پرسکون جو زندگی گزارتے ہیں، یہ سوائے قدرت کی علامت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ سورہ روم کی وہ آیتیں پڑھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، قدرت کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ اللہ نے تمہاری بیوی تمہارے ہی جنس سے بنائی ہے، کسی اور جنس سے انسان کا جوڑا نہیں بنایا، انسان کا جوڑا انسان کے جنس سے بنایا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ قرآن نے بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ لفظ سمجھنے کا ہے، سکون حاصل کہاں ہوتا ہے؟ سکون گھر میں حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن نے بتایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ ایک رشتہ ایسا ہے جس میں حد درجے کی محبت ہوتی ہے اور احساس اور جذبات کا طوفان ہوتا ہے۔ کسی اور رشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا بیان نہیں دیا، اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سکون کے ذرائع بنائے ان میں سے ایک اہم ترین جگہ گھر بنایا، اور گھر میں بھی میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ ایک عورت کو سکون ملتا ہے شوہر کے ذریعے، ایک شوہر کو سکون ملتا ہے بیوی کے ذریعے۔ جب گھر میں سکون نہیں ملتا، آرٹیفیشل سکون کے لیے آج آدمی ہوٹلوں میں جا رہا ہے، تفریح گاہوں کے چکر لگا رہا ہے، اور نہ جانے جھوٹی اور مصنوعی سکون کی تلاش میں وہ ہر جگہ جا رہا ہے، مگر اسے کسی جگہ سکون نہیں مل رہا ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں ہمیں زندگی کے راز بتاتے ہیں۔ اگر زندگی میں سکون چاہیے تو میاں بیوی کی زندگی گزاریے، اور خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ اگر کسی جگہ میاں بیوی رہتے ہیں، محل جیسا گھر ہے اور آس پاس زمینات اور گارڈنز ہیں، مگر اس محل میں رہنے والے میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور صبح شام تو میں ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ گھر نہیں ہے، وہ ڈپریشن کا سینٹر ہے۔ وہاں انسان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا جہاں میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز اور عبادات میں، اطاعت میں اور نیکیوں میں سکون رکھا ہے، قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے، تمہاری بیوی کے ذریعے
تمہاری بیوی کو تمہارے ذریعے جو سکون ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ سکون کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ جب یہ سکون کی جگہ ہے، گھر میں میاں بیوی اگر اچھے رہیں گے تو سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بڑے پیارے انداز میں بتایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ یہ جملہ ایسا ہے، اگر 10 جمعہ صرف اس لفظ پر غور کیا جائے، 10 جمعہ تو ختم ہو جائیں گے مگر اس کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں راز کی بات بتائی، بیوی کو کیا سمجھتے ہو، بیوی کو بتایا شوہر کو کیا سمجھتے ہو۔ ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم تمہاری عورتوں کے لباس ہو۔ اور لباس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ لباس کے ذریعے پہلا کام عیب کو چھپایا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے ستر پوشی کے لیے لباس کا استعمال ہوتا ہے۔ لباس کا دوسرا استعمال عزت کے لیے ہوتا ہے۔ لباس آدمی پہنتا ہے تبھی لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ورنہ آدمی بغیر لباس کے گھومتا پھرے اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ تیسری چیز، لباس کے ذریعے زینت اور خوبصورتی حاصل ہوتی ہے۔ لباس میں ایک انسان جتنا اچھا خوبصورت نظر آتا ہے، بغیر لباس کے انسان اچھا نظر نہیں آتا۔ عورت کی خوبصورتی بھی اور مرد کی خوبصورتی بھی لباس میں رکھی۔ دیکھو، جانور کو اللہ نے بغیر لباس کے بنایا، انسان کے لیے اللہ نے لباس کا سسٹم بنایا۔ یہ نیا زمانے کا ویسٹرن کلچر ہے کہ مردوں کا بھی لباس کم کرو، عورتوں کا لباس بھی کم کرو، مگر میرا یقین ہے ہماری گھر کی وہ بیٹی یا وہ ماں یا وہ بیوی جو گھر میں لباس کے ساتھ رہتی ہے، وہ باہر کی حسیناؤں سے جن کا لباس بہت مختصر ہوتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ مگر حیا کی آنکھ چاہیے۔ آج ہمیں اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی، ہمیں بازاری عورتیں اچھی لگ رہی ہیں، آنکھوں کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ بے حیا آنکھیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر آدمی میں ایمان آ جائے اور خدا سے سچا تعلق آ جائے اور آنکھوں میں حیا آ جائے تو پھر اسے اپنی بیوی اچھی لگے۔ اسی لیے لباس کا ایک اثر انسان کی خوبصورتی پر ہوتا، اور چوتھا اثر انسان کی صحت پر ہوتا۔ بغیر لباس کے آدمی بیماری کے خطرے میں، اور لباس کے ساتھ صحت ہے اور تہذیب کا بھی یہ کلچر ہے۔ اب یہاں سوچنا ہے کہ قرآن نے جو لباس کہا ہے وہ اسی لیے لباس کہا ہے کہ جب آدمی، ایک مرد ایک عورت کے عیب کو چھپاتا ہے اور ایک عورت بھی مرد کے عیب کو چھپاتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی جتنا جانتی ہے میرے مقتدی مجھے نہیں جانتے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کو جتنے آپ کی بیوی جتنا جانتی، آپ کو آپ کے دوست نہیں جانتے۔ اسی لیے جتنی حقیقت بیوی جانتی ہے دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا، مگر اس کے باوجود وہ لباس کا کام کرتی ہے۔ لباس دیکھیے، ہم لباس پہنتے ہیں اور لباس کو ہماری ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، مگر لباس ہماری ہر اچھائی اور ہر برائی کو چھپاتا ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی کا حال ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے ہوتے ہیں، اور یہی رشتہ ایک دوسرے کی عزت کا اور ذلت کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ رشتہ جب تک گھر میں ہے، محبت اور پیار کے ساتھ ہے، سوسائٹی میں ان کی مثال دی جاتی ہے۔ گھر دیکھنا ہے، جا کر فلاں کا گھر دیکھو، اور ذرا 4 لوگ بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس آدمی کا معاملہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس نے اپنی بیوی پر یوں ظلم کیا، اور وہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کرتی ہے۔ کیا معنی؟ یہی رشتہ عزت کا ذریعہ بھی ہے اور ذلت کا ذریعہ بھی ہے، اور اسی کے ذریعے ایک انسان سکون پا سکتا ہے اور زینت حاصل کر سکتا ہے۔ ہم راستے سے گزر رہے ہوں، چلتے چلتے ہمارے کپڑوں پر گندگی آ جائے اور لباس کو گندگی لگ جائے
عقل مندی یہ نہیں کہ کپڑا کاٹ لیا جائے، عقل مندی یہ ہے کہ اس گندگی کو فوری طور پر صاف کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے اس لیے تعبیر کیا کہ اگر میاں بیوی میں کبھی اختلاف آ جائے، رشتہ توڑنا کمال نہیں، رشتے کو کاٹنا کمال نہیں، اگر میاں بیوی میں کچھ اختلاف کی وجہ سے ضد آ جائے اسے فوراً صاف کرنا عقل مندی۔ گویا لباس کے ذریعے جو تعبیر کیا گیا ہے، اس تعبیر کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کے حقائق ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت۔ آج ہر میاں بیوی کے جوڑے کو دیکھو، شوہر کے دماغ میں جہاں جاتا ہے وہ بیوی کی شکایتیں لے کے جاتا ہے، بیوی اپنے ماں باپ کے گھر اور رشتہ داروں کے گھر جاتی ہے، اس کے دماغ میں صرف اپنے شوہر کی شکایتیں ہوتی ہیں، شکایتیں نہیں، ان مسائل کا حل سوچنا چاہیے۔ آپ شکایت کسی سے مت کیجئے کہ میرا شوہر ایسا کرتا ہے یا میری بیوی ایسا کرتی ہے، بلکہ آپ حل تلاش کیجئے، میری بیوی میں یہ کمزوری ہے، مجھے کیسے حل کرنا ہے، یہ عقل مندی ہے۔ ہم شکایتیں کرتے ہیں، شکایتیں کرنے سے حل نہیں نکلتا، حل تلاش کرنے سے حل نکلتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے پاس میاں بیوی کے اختلافات کے جتنے معاملات آتے ہیں، ہم جتنی گفتگو کرتے ہیں وہ ساری شکایتیں ہی کرتے ہیں۔ بیوی کام نہیں کرتی، شوہر گھر کا خیال نہیں کرتا، شوہر اگنور کرتا ہے، بیوی کی شکایتیں الگ، شوہر کی شکایتیں الگ۔ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے آپ اپنی بیوی کا ذرا تعریف تو کیجئے، بیوی سے کہنا پڑتا ہے آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے شوہر کی تعریف کیجئے کہ آپ کی بیوی میں صرف برائیاں ہی ہیں، اچھائیاں نہیں ہیں۔ اللہ نے ہر انسان میں جیسے خامیاں رکھی ہیں، خوبیاں بھی رکھی ہیں، ہر انسان میں جیسے کمزوریاں ہیں اللہ نے کمالات بھی رکھے ہیں۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے ایک ایمان والا مرد ایمان والی عورت سے نفرت نہیں کرتا، اگر تمہاری بیوی کی ایک کمزوری کی وجہ سے تم ناراض ہو تو غور کرو اس میں کتنی خوبیاں ہوں گی، خوبیوں پر غور کرنے سے زندگی آگے بڑھتی ہے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ اس وقت صحیح بنتا ہے جب وہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ اگر بیوی اپنی ذمہ داری، اگر شوہر اپنی ذمہ داری ادا کرنے لگ جائے تو گھر میں سکون آ سکتا ہے۔ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنی زندگی کو مقصد بنا لے کہ میرے شوہر کی زندگی بنانا ہے، میرے بچوں کی زندگی بنانا ہے، اور گھر کو جنت بنانے کے لیے اچھے محل کی ضرورت نہیں ہے، جھوپڑی میں بھی گھر کو جنت بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت خاتون جنت ہو، خاتون خانہ ہو۔ آج کل کے پڑھے لکھے کا زمانہ آ رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، عورت پڑھ سکتی ہے، عورت آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن عورت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری گھر کی ہے۔ اگر ایک عورت ڈاکٹر بنے، اگر وہ ڈسپنسری چلا رہی ہے، شرعی حدود میں رہ کر کے اسے اجازت ہے۔ ایک عورت کمانا چاہتی ہے، شرعی دائرے میں رہ کر اسے اسلام نے اجازت دی ہے، مگر عورت کی اصل ذمہ داری شوہر اور بیوی کی بچوں کی رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ نہ باپ کی نظر بچوں پر ہے، نہ ماں کی نظر بچوں پر ہے، گھر میں بچے ایک دایا کی نگرانی میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ ماں باپ دونوں کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اور سب سے زیادہ ٹائم بچوں کے لیے ماں دے، اسی لیے اس کی ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ گھر کی ذمہ دار ہے۔ ایک عورت نے ایک عالم سے سوال کیا، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سب مردوں میں سے آئے ہیں، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا؟ ان عالم صاحب نے جواب دیا، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ مردوں میں سے آئے ہیں، کوئی عورت پیغمبر نہیں بنی، مگر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے جتنے پیغمبر جنم لیے ہیں وہ سب ماؤں نے انہیں جنم دیا ہے۔ پیغمبروں کو جنم دینے کا صحرا ماؤں کے سر پر ہے۔ جو پیغمبر پیدا ہوئے ہیں
ماؤں کے کوکھ میں پل کر کے ان کی گود میں بڑھ کر کے پیغمبر دنیا میں وجود میں آئے۔ اسی لیے مرد پیغمبر تو بنے مگر پیغمبر بنانے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی ذمہ داری دی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے عورت کا۔ اگر عورت آج کے زمانے میں ارادہ کر لے مجھے فوکس کرنا ہے اپنے گھر پر کہ مجھے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی زندگی کو بنانے کے لیے قربانیاں دینا ہے، عبادات و فرائض کی ادائیگی کرنا، پھر عورت وہ کامیاب ہوگی۔ اور کس درجے کامیاب ہوگی؟ ہمارے نبی نے ایک حدیث میں بتایا جنت کے جتنے ڈورز ہیں ہر ڈور سے وہ جا سکتی ہے۔ حدیث پاک کی الفاظ ہیں المرأة اذا صلت خمسہا، ایک عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رہتی ہے، وحفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ اگر کسی عورت میں یہ 4 چیزیں آ جائیں فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی عورت کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ عورت اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کر دے وہ گھر کو جنت بنا سکتی۔ اور یقین مانیے گھر جو جنت بنتے ہیں وہ عورتوں کی قربانیوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ سوسائٹی میں آج بھی مرد گھر کے باہر قربانی دیتے ہیں، عورت گھر میں قربانیاں دیتی ہیں، مگر عورت میں کمزوری ہے۔ ہمیشہ عورت کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ عورت ان قربانیوں کے ساتھ ایک کمزوری کا شکار رہتی ہے، اس میں ناشکری کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ساری قربانیاں ناشکری کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی تعلیم دیتے تھے کہ عورتیں شکر گزار بنیں۔ حضور نے یہ فرمایا تھا میں نے جنت میں سب سے زیادہ غریبوں کو دیکھا ہے اور میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ صحابیات نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عورتوں کا ایسا کیا جرم ہے کہ وہ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ ہیں؟ حضور نے 2 کمزوریاں بتائی تھی۔ پہلی کمزوری یہ بتائی تھی کہ وہ بد دعائیں بہت زیادہ کرتی ہیں، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے پالتی ہیں، بڑا کرتی ہیں، ذرا بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو لان تان کرتی ہیں اور بد دعائیں کرتی ہیں۔ اور دوسری غلطی یہ کہ وہ اپنی عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، یکفرن اللعن و یکفرن العشیر۔ یہ اتنی قربانیاں ایک عورت کرتی ہے، اگر ان قربانیوں کے ساتھ ایک عورت میں شکر گزاری کا جذبہ آ جائے ایک عورت بہت اونچا مقام حاصل کرتی ہے۔ مردوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کو تحفظ دیں، عورت کی حفاظت کریں، عورت کی عزت کریں، عورت کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک عورت اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہے؟ یہ 3 چیزیں چاہتی ہے۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے حفاظت دے، مجھے بھی دے، میرے بچوں کو بھی دے۔ اسی تحفظ کے خیال سے وہ یہ چاہتی ہے میرا شوہر دوسری شادی نہ کرے۔ عورت کو یہ جو ڈر لگا رہتا ہے میرا شوہر دوسری شادی کرے گا تو میری حفاظت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اسی لیے ایک عورت اپنے اس شوہر کو پسند نہیں کرتی جو گھر کا خیال نہیں کرتی، اولاد کا خیال نہیں کرتی۔ عورت کے لیے یہ چیز چاہیے کہ عورت کی حفاظت کی جائے۔ دوسری چیز یہ کہ عورت کو عزت دی جائے، اس کو بھی عزت دی جائے، اس کی اولاد کو بھی عزت دی جائے، اس کے ماں باپ کو بھی عزت دی جائے۔ اگر ایک عورت کو عزت نہیں ملتی گھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ عورت اپنے آپ کو گھر میں ملازمہ سمجھتی ہے، نوکرانی سمجھتی ہے، وہ اپنے آپ کو گھر کی بیوی نہیں سمجھتی۔ ہم اپنی عورتوں کو عزت دینا سیکھیں، صرف عزت انہیں نہیں ان کی اولاد کو بھی دیں۔ آج ایسے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ بیوی شکایت کر رہی ہے کہ ہمارا شوہر میری اولاد کو دیکھ کر کہتا ہے اے حرام کی اولاد ادھر آؤ۔ یہ مسلمان ہے کہنے والا اپنی بیوی سے شک کرے، عزت نہ دے اور اس کی اولاد کو بھی اپنی اولاد نہ سمجھے۔ یہ کیسی
انسانیت سے گرا ہوا معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تیسری چیز، عورت کے لیے حوصلہ افزائی دیا کریں۔ عورت بہت خوش ہوتی ہے ذرا سا اسے میٹھے بول بولے جائے۔ یقین مانیں عورت کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک۔ ایک بچے کو پالنا ہی کچھ کم قربانی نہیں ہے۔ کسی دن کیا کیجئے آپ، اس بات کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل اپنی بیوی کو ایک دن کے لیے میکے بھیج دیجئے، سارے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور خود بچوں کے کپڑے بدلیے، منہ دھلائیے، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلائیے، دن میں تارے نظر آئیں، تب پتہ چل جائے گا کہ ایک عورت کی قربانی کتنی ہے۔ مگر اس کی ان قربانیوں کے ساتھ وہ کھانا بناتی ہے، ہمارے کپڑوں کا خیال رکھتی ہے، ہمارے ناشتے کا خیال رکھتی ہے، ہمارے غصے کو پیتی ہے، ہمارے ناز نخروں کو برداشت کرتی ہے، اور پھر بھی ہم کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، کتنی قربانی ہے تمہاری، تعریف نہ کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی یہ تعلیم دیتے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا رہو۔ یہ حدیث آپ بتاؤ، دوستوں کے ساتھ اچھا رہو، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھا رہو۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ مجھے دیکھو مجھے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں۔ اس لیے اپنی بیوی بچوں کو تانے دیتے رہنا۔ بعض لوگ تو شادی کرتے نہیں، شادی کرنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ بھئی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں دوسری کر لیجئے، مگر اپنی بیوی کو تانا مت دیجئے، ڈرائیے مت، اس ڈر اور خوف میں اسے جینے کے لیے گھر میں مجبور مت کیجئے، اس سے گھر سکون والا نہیں بن سکتا۔ آپ کو شادی کرنا ہے شوق سے کیجئے، قانون کا سہارا لیجئے، لیکن اپنی بیوی کو گھر میں مت ستائیے۔ یہ سارے پرابلمز آج ہماری سوسائٹی میں آئے، لیکن یہ بات یہ کہ ہم اپنی بیویوں پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج شناس تھے، اپنی بیویوں، حضور کی تو ایک بیوی نہیں تھی، کئی بیویاں تھیں، ہر بیوی کی طبیعت کو اللہ کے رسول سمجھتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ میں اخیر میں صرف ایک واقعے سے آپ کو اشارہ دوں کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسا پتہ چلتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور تم مجھ سے ذرا ناراض رہتی ہو تو قسم کھاتی ہو ورب ابراہیم۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو نام صرف چھوڑتی ہوں، دل میں تو محبت ہوتی ہے۔ اس واقعے سے آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول اپنی بیوی کو کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں کو اچھے گھر بنانا چاہتے ہیں، اور آج ضرورت ہے دوست، بہت نازک زمانہ آ رہا ہے، دجالی دور کے زمانے میں اپنی فیملی سسٹم کو اچھے بنانا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر سے کام کا آغاز نہیں کریں گے، یہ باطل کو، اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے، یاد رکھیے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی گھر میں بنتے ہیں، سلطان ٹیپو بھی گھر میں بنتے ہیں۔ اپنے گھروں کو پرسکون بنائیں۔ جب میاں بیوی اچھی زندگی گزارنے لگتے ہیں، اولاد اچھی بنتی ہے، ان کے حوصلے بڑھنے لگتے ہیں، وہ جرأت مند اولاد بنتی ہے، ان کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، ان میں زمانے سے ٹکرانے کی طاقت ہوتی ہے، باطل کو للکارنے کی ہمت ہوتی ہے۔ آج کیوں ہمارے گھروں میں بزدل پیدا ہو رہا ہے؟ دن رات جہاں لڑائیاں ہوں، کیوں وہاں صلاح الدین پیدا ہوں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اچھے بنائیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔